صلی علی محمد۔ التماس دعا برائے حجت خدا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا مدبر الامور یا باعث من فی القبور یا مجری البحور یا ملعین الحدید لداود علیہ السلام۔ وصلی اللہ علی جمیع الانبیاء والمرسلین والشہداء والصدیقین وعباد اللہ الصالحین، خصوصاً علی محمد وآلہ الطاہرہ۔ اللہم عرفنی نفسک فإنک ان لم تعرفنی نفسک لم أعرف نبیک۔ اللہم عرفنی نبیک فإنک ان لم تعرفنی نبیک لم أعرف حجتک۔ اللہم عرفنی حجتک فإنک ان لم تعرفنی حجتک زللت عن دینی۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ یا ستار العیوب ستر عیوبنا بحق دم المظلوم، یا غفار الذنوب اغفر ذنوبنا بحق دم المظلوم۔ اللہم ارزقنا التوفیق الطاعہ وبعد المعصیہ وصدق النیہ بحق محمد وآلہ الطاہرہ۔ اللہم کل ولیک الحجت ابن الحسن صلواتک علیہ وعلی آبائہ فی ہذہ الساعۃ وفی کل ساعۃ من ساعات اللیل والنہار، ولیا وحافظا وقائدا وناصرا ودلیلا معینا، حتی تسکنہ ارضک طوعا وتمتعہ فیہا طویلا۔ یا رب الحسین بحق الحسین اشف صدر الحسین بظہور الحجت قائم آل محمد۔ رب صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم۔ صلوات پڑھیں بآواز بلند۔ مالک ثانی شرنا موسد ہر مرکز انوار کائنات، منتقم کربلا یوسف زہرا، سرکار امام زمانہ کے ظہور میں تعجیل کے لیے بلند ترین صلوات۔ صلی علی محمد۔ اپنی اپنی حاجات کی برابری کے لیے جن مومنین و مومنات نے آپ کے ذمہ دعائیں لگائی ہیں، یا محقیر کے ذمہ جن لوگوں نے دعائیں لگائی ہیں، بالخاص بانیان مجالس کی دعاؤں کی قبولیت کے لیے بلند تر صلوات۔ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اپنے مرحومین شہداء ملت جعفریہ جن کا کوئی فاتحہ پڑھنے والا نہیں ہے، میرے مرحومین و بالخاص بانیان مجالس کی مرحومین اور بالخاص آیت اللہ العظمیٰ قبلہ علامہ محمد حسین نجفی صاحب کے درجات میں بلندی کے لیے بلند ترین صلوات۔ اللہم صلی علی محمد۔ بیماروں کی شفا یابی کے لیے، بے اولاد مومنین و مومنات کی اولاد نرینہ کے لیے، مقروضین کے قرض ادا ہونے کے لیے، پریشان حال مومنین و مومنات کی پریشانیاں دور ہونے کے لیے، جو بے گناہ قید ہیں ان کی رہائی کے لیے، وطن عزیز پاکستان کی سلامتی کے لیے، اور غزہ کی مظلوم عوام کی رہائی کے لیے بلند تر صلوات۔ ماشاء اللہ لا حول ولا قوۃ الا باللہ العلی العظیم۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ لأہل التقوی والیقین، ثم الصلاة والسلام على عبد المؤید والرسول المسدد المصطفى الامجد والمحمود الاحمد، حبیب الہنا العالمین ابی القاسم محمد، وعلى امام المظفر والشجاع الغضنفر ابی شبیر والشبر قاتل المرحب والانتر، قاسم طوبى والسکر فاتح الأحد والبدر والحنین والخیبر، مولانا ومولاي الثقلین الذي ردت له شمس مرتين، ومصلی علی القبلتین علی بن ابی طالب امیر المؤمنین۔ اما بعد فقد قال الامام زین العابدین علیہ الصلاۃ والسلام۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ إِنَّهُ لِعَمِّ أَبِي الْفَضْلِ الْعَبَّاسِ عِنْدَ اللَّهِ تَبَارَكَ وَتَعَالَى مَنْزِلَةً صَلَوَاتٌ۔
دعا کہ مالک کائنات محمد و اہل بیت محمد کی عزت و عظمت کا صدقہ، اس عزاداری کا صدقہ، اس عزاداری کے حقیقی وارث فرزند زہرا کے ظہور میں تعجیل فرمائے۔ اور کوشش کیا کریں، میں جہاں بھی پڑھتا ہوں اس بات کا تذکر کرتا ہوں کہ ہمیشہ اپنی دعاؤں کا آغاز ظہور امام سے کیا کریں۔ ہم خود غرض لوگ ہیں، ہمارے میں عادت ہے، ہم پہلے اپنی اولاد مانگ لیتے ہیں، رزق مانگ لیتے ہیں، شفا مانگ لیتے ہیں، دکھوں سے نجات مانگ لیتے ہیں، آخر میں جا کر اپنے وقت کے امام کو یاد کرتے ہیں۔ ایسے ہی ہے نا جی؟ تو جب ہم آخر میں یاد کریں گے امام کو جا کر، وہ بھی جب ضرورت پڑے گی تو یاد کریں گے، ضرورت نہیں ہے تو یاد نہیں کریں گے، تو پھر امام کا ظہور کہاں ہوگا؟ اپنی مناجات کا، اپنی تاکیبات کا، اپنی محافل کا، اپنی دعاؤں کا آغاز کیا کریں تو ظہور امام زمانہ سے کیا کریں۔ اور جب امام کا ظہور، اللہم صلی علی محمد وآل محمد، اور جب امام کا ظہور ہو گیا، یہ دعا قبول ہو گئی، تو پھر ہماری کوئی دعا رد نہیں ہوگی۔ مالک کائنات اس عزاداری کے وارث منتقم کربلا یوسف زہرا کے ظہور میں تعجیل فرمائے۔ ہم سب کو اپنے آقا اپنے مولا کی زیارت سے مشرف فرمائے۔ مر جانا ہے، بستر کی موت بھی آ جانی ہے، سفر حضر کی موت بھی آ جانی ہے، مالک کوئی موت نہیں چاہتے۔ ہم سب کو اپنے آقا اپنے مولا کے قدموں میں جام شہادت نوش کرنے کی سعادت نصیب فرما۔ پروردگارہ جو حاضرین یہاں پر چل کر آئے ہیں مالک، ان کا یہاں پر آنا قدم بقدم اپنی عبادت میں شمار فرما۔ جو حاجات لے کر آئے ہیں مالک کائنات، تو علیم بذات الصدور ہے، دلوں کے بھیدوں سے واقف ہے، ان سب کی شرعی ہوائی مستجاب فرما۔ میں حقیر کے ذمہ جن لوگوں نے دعائیں لگائی ہیں ان کی دعائیں قبول فرما۔ دعا کرتے ہیں وطن عزیز پاکستان میں امن امان اور سلامتی ہو، ہم کو عادل حکمران مالک عطا کر۔ اور پروردگارہ خصوصاً دعا کیا کریں غزہ کے مظلوم عوام کے لیے جو خون کی چکی میں پس رہے ہیں، مالک کائنات غزہ کی مظلوم عوام کے لیے منجی عالم بشریت ہادی برحق کی نصرت اور حمایت نصیب فرما۔ شیطان بزرگ امریکہ اور اسرائیل اور ان کے سہولت کاروں کو نیست و نابود فرما۔ قبلہ معظم آیت العظمہ قبلہ علامہ نجفی صاحب کے درجات یقیناً عالی ہیں، متعالی فرما۔ ہم سب کو ان کے نقش قدم پر چلتے ہوئے ان کے مشن کو زندہ رکھنے کی توفیق عطا فرما۔ ان دعاؤں کی قبولیت کے لیے بآواز بلند صلوات صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجوں۔ وہ ہوتا ہے نا جی، وہ کہتے ہیں نا کہ گھر دا پیر ہولو ہوندہ ہے، تو مولانا کاظم مطہری صاحب پڑھ رہے تھے لیکن شاید آپ ویسے توجہ سے نہیں سن رہے تھے جیسے سننا چاہیے، لیکن بڑے پیارے وہ مطالب بیان کر رہے تھے۔ اور ابھی دیکھ رہا ہوں کہ بعض لوگوں کی آنکھیں بند ہو رہی ہیں، تو کوشش کروں گا آپ کی آنکھیں کھلوانے کی۔ تو انشاءاللہ جو چاہتا ہے کہ میرے ساتھ چلے گا بآواز بلند صلوات پڑھیں صلی علی محمد۔ شہد کی مکھی، میں جہاں بھی سٹارٹ کرتا ہوں پہلی مجلس پڑھتا ہوں، میرا پہلا چانس ہے آپ کے پاس، انشاءاللہ آپ کی زیارت نصیب ہوئی ہے۔ اور دیکھیں اور مومنین کی زیارت کرنا بھی بڑا ثواب ہے، اجر و ثواب رکھتا ہے۔ شہد کی مکھی سے رسول خدا نے پوچھا کہ اے مکھی تو مختلف پھولوں پہ جاتی ہے، جا کے رس حاصل کرتی ہے، کچھ ترش ہیں، کچھ نمکین ہیں، کچھ کڑوے ہیں، کچھ میٹھے ہیں، لیکن کیا وجہ ہے کہ جب ہم تیرے گھر سے شہد حاصل کرتے ہیں وہ خالص میٹھا ہوتا ہے، وہ خالص میٹھا ہوتا ہے۔ ماشاءاللہ آپ کے گرد و نواح میں نے بہت سی فصلیں دیکھی ہیں، آپ زمیندار لوگ ہیں، آپ خود گواہی دیں گے، انسان جس چیز کا بیج بوتا ہے وہی فصل کاٹتا ہے۔ انسان اگر گندم کا بیج بوئے گا تو گندم ہی اٹھائے گا، مکئی تو نہیں اٹھائے گا۔ تو اب چاہیے تو یہ تھا کہ مخلوط ذائقے ہیں، مکس ذائقے ہیں، تو ہم کو شہد بھی مکس ذائقوں میں ملتا، خالص میٹھا نہ ہوتا۔ تو شہد کی مکھی عرض کرنے لگی یا رسول اللہ بے شک مختلف پھولوں پہ جا کے رس حاصل کرتی ہوں، کچھ ترش ہیں، کچھ نمکین ہیں، کچھ کڑوے ہیں، کچھ میٹھے ہیں، لیکن یا رسول اللہ یہ میرا کوئی کمال نہیں ہے، آپ کے منصب رسالت کی مجھ کو قسم ہے، جب ان ذائقوں کو اپنے گھر میں منتقل کرنے لگتی ہوں، منتقل کرنے سے پہلے آپ کی اور آپ کے آل پر درود پڑھتی ہوں، مالک اس درود کے صدقے شہد کو میٹھا کر دیتا ہے۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد، مالک اس درود کے صدقے شہد کو میٹھا کر دیتا ہے۔ اگر آپ اپنے اصل شہد کی پہچان لگانی ہو، آپ کے پاس 2 ڈبیوں میں شہد آپ کو معلوم نہیں ہے کہ اصل شہد کون سا ہے اور نقل شہد کون سا ہے، طریقہ میں آپ کو بتاتا ہوں۔ دونوں شہد کو روٹی پہ لگا کے کتے کے آگے پھینک دیں، کتا نقل شہد کی روٹی تو کھا لے گا لیکن اصل شہد کے قریب نہیں جائے گا۔ کیوں؟ وجہ کیا ہے
کیونکہ اصل شہد پر پڑھا گیا ہے محمد و آل محمد پر درود، اور محمد و آل محمد کی طہارت کی گواہی قرآن دیتا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا۔ اصل شہد پر درود پڑھا گیا ہے۔ کتا نجس العین ہے، نکل شہد تو کھا لے گا لیکن اصل شہد کے قریب نہیں جائے گا۔ نکل شہد تو کھا لے گا لیکن اصل شہد کے قریب نہیں جائے گا۔ اب نہیں معلوم، یقیناً یہاں پر کلن جو تعداد ہے انشاءاللہ وہ لوگ بستے ہیں جن کے دلوں میں ولایت اہل بیت کے چراغ روشن ہیں، مومنین ہیں۔ بعض علاقوں میں اور لوگ بھی بستے ہیں اور لوگ بھی رہتے ہیں۔ ہم شیعان حیدر کرار ابھی ماہ سفر چل رہا ہے، آپ نے ماہ محرم میں بھی نیازیں کھائی ہوں گی، یقیناً کھائی ہوں گی، اور ماہ سفر میں بھی نیازیں مختلف پروگراموں پہ جا کر انشاءاللہ تناول فرمائیں گے۔ ماہ محرم میں یا ماہ سفر میں شیعان حیدر کرار نیاز بناتے ہیں، ولادت با سعادت کا پروگرام ہو تو تبرک تیار کیا جاتا ہے۔ ہمارے اہل سنت برادران جو ہیں وہ حاضری بناتے ہیں، مولا عباس کی حاضری، 11ویں شریف کی حاضری، غوث پاک کی حاضری۔ ملک صاحب ایسے ہی ہے نا جی؟ تو اب پاکستان میں ایک ٹولہ ایسا بھی ہے جو کہتا ہے نیاز کو کھانا بھی حرام، تبرک کو کھانا بھی حرام، اور حاضری کو کھانا بھی حرام ہے نا جی؟ لوگ ہیں، کئی لوگ آپ نے دیکھے ہوں گے ایسے۔ تو اب اگر آپ کسی کے سامنے حاضری نیاز یا تبرک پیش کریں، وہ کھانے سے انکار کر دے، تو آپ نے پریشان نہیں ہونا کہ اس نے آپ کی حاضری نیاز یا تبرک کی حرمت کو پامال کیا ہے، بلکہ آپ نے خوش ہونا ہے۔ کیوں؟ کس وجہ سے؟ کیونکہ جس وقت آپ نے حاضری نیاز تبرک تیار کیا ہوگا، تیار کرتے وقت محمد و آل محمد پر درود پڑھا ہوگا، اور محمد و آل محمد کے صدقے آپ کی حاضری نیاز تبرک پاک ہو گیا ہے، اور قرآن کہتا ہے نجس منہ ان کے نزدیک نہیں آ سکتا۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، یا رسول اللہ، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ حیدری سلامت رہیں، سلامت رہیں، آباد رہیں۔ مولانا حنیف قریشی نام سنا ہے آپ نے؟ سوشل میڈیا بھی بہت آتے ہیں۔ اہل سنت کے عالم دین نے خدا ان کی توفیقات خیر میں اضافہ فرمائے۔ قبلہ افتخار حسین نقوی صاحب فرما رہے تھے ہمارے انڈس والے ایک دن کہ جو کام ہم کو اہل تشیع نے کرنے چاہیے تھے وہ اب اہل سنت کر رہے ہیں، جو اہل بیت کا دفاع کر رہے ہیں ہر مقام پہ۔ اہل بیت کا قاری یاسین صاحب ہو جائیں، مولوی ہمدرد صاحب ہو جائیں، یہ اس طرح مفتی حنیف صاحب ہو جائیں، یہ سب دفاع کر رہے ہیں اہل بیت کا۔ مفتی حنیف صاحب ایک دن ٹی وی کے پروگرام پہ کہہ رہے تھے، محرم کا مہینہ تھا، انہوں نے کہا کہ میں نے نیاز گھر میں تیار کی۔ ایک دوست میرے پاس آیا، میں نے اس کو نیاز دی کہ یہ نیاز حسین کھاؤ، نیاز مولا کھاؤ۔ تو اس وقت اس نے منہ بنا کے کہا اساں تے نہیں کھاندے، ہم تو نہیں کھاتے۔ تو یہاں پر مفتی حنیف قریشی کہنے لگے یہ تیرا کوئی کمال نہیں ہے کہ تو نہیں کھاتا، یہ پاکوں کی نیاز ہے، پلیتوں کے منہ لگ ہی نہیں سکتی۔ صلوات پڑھیں بآواز بلند، صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم۔ زاری مومنین کرام، بس چند منٹ آپ کو مزاحم ہونا چاہتا ہوں، میرا وقت کافی گزر گیا۔ انشاءاللہ مولانا عمار رضا صاحب قبلہ کے نواسے ہیں، وہ آپ کو قبلہ کے حالات زندگی پیش کریں گے۔ بس چند جملے۔ بعد از واقعہ کربلا، اولاد سید الشہداء سرکار حضرت ابوالفضل العباس کے احسانات کو نہیں بھولی، ہمیشہ مولا عباس کے احسانات کو یاد رکھا ہے۔ مسجد نبوی بعد از واقعہ کربلا مدینہ میں مولا ممبر پہ بیٹھے تھے، خطبہ دے رہے تھے کہ ایک بچہ مسجد میں داخل ہوا، مولا سجاد نے ممبر چھوڑ دیا، چھوڑنے کے بعد ممبر سے اتر اس بچے کو جا کے اٹھایا، اپنی گودی میں لے کر آئے۔ صحابہ نے پوچھا یا ابن رسول اللہ، یہ آخر کون بچہ ہے جس کی عظمت کے لیے ایک حجت خدا کھڑے ہوئے ہیں، آپ اس کے احترام میں آپ نے ممبر چھوڑ دیا ہے، خطبہ چھوڑ دیا ہے، اس کو اٹھا کے لے کر آئیں؟ تو مولا نے فرمایا یہ ہمارے چچا ابوالفضل العباس کا چھوٹا بیٹا عبید اللہ ہے، یہ ہمارے عباس کا چھوٹا چچا عباس کا چھوٹا بیٹا عبید اللہ ہے۔ اور ہم کبھی بھی اپنے چچا کے احسانات کو نہیں بھولے، اور فرمایا کہ بے شک اِنَّا لِعَمِّ ابوالفضل العباس عند اللہ تبارک و تعالی منزلتاً،
مالک کائنات کے نزدیک ہمارے چچا عباس کو وہ قدر اور وہ منزلت حاصل ہے کہ بروز معاشر جمیع شہداء حضرت حابیل سے لے کر آخری شہید سرکار امام زمانہ تک فرمایا جمیع شہداء حضرت عباس کی منزلت پر رشک کرتے ہوئے نظر آئیں گے۔ حضرت عباس کا مقام جب دیکھیں گے تو رشک کرتے ہوئے نظر آئیں گے، اور فرمایا کہ ہمارے چچا عباس کو مالک کائنات نے 2 پر عطا کیے ہیں۔ جنت میں ہمارے چچا عباس کو مالک کائنات نے 2 پر عطا کیے ہیں، اور ان پروں کے ذریعے وہ محو پرواز بہشت ہوتے ہیں، جنت کا سفر کرتے ہیں۔ سرکار عباس کے بارے میں ملتا ہے کہ یہ وہ واحد بیٹا ہے، مولا سید الشہداء کا واحد وہ بھائی ہیں جن کو مولا کائنات نے کربلا کے لیے خدا سے مانگ کے لیا ہے۔ واحد کربلا کے لیے خدا سے مانگ کے لیا ہے۔ مولا عباس وہ ذات ہیں، صلوات پڑھ لیں بآواز بلند۔ بعد از شہادت حضرت جناب سید زہرا ایک دن مولا کائنات نے اپنے بھائی عقیل سے کہا کہ عقیل بھائی میرے لیے کسی ایسے خاندان کا رشتہ تلاش کر کہ اس خاتون کے بطن سے مالک کائنات مجھے ایسا بہادر بیٹا عطا کرے جو کربلا میں میری طرف سے حسین پہ قربان ہو، جو کربلا میں میری طرف سے حسین پہ قربان ہو۔ مولا نے مانگ کے لیے کربلا کے لیے۔ اب آپ سے یہاں پہ سوال کرتا ہوں، کیا مولا کائنات خود نہ جانتے تھے کہ مدینہ میں سب سے بڑا بہادر خاندان کون سا ہے؟ جانتے تھے۔ مولا کا علم بعد از خدا اور رسول خدا، ہستی میں دنیا میں اگر کوئی کائنات میں اگر کوئی علم کی تیسرے درجے پر فائز ہستی ہے تو سرکار علی ابن ابی طالب ہیں۔ کیوں مانگا؟ کیونکہ بعض معصومین کی کچھ چیزیں ایسے ہوتی ہیں جو آنے والی نسلوں کے لیے پیغام ہوتی ہیں، آنے والے نسلوں کے لیے پیغام دیا جاتا ہے، درس دیا جاتا ہے۔ مولا یہاں پہ چند چیزوں کا درس دینا چاہتے تھے۔ یہاں پر پہلا درس میرے مولا دینا چاہتے تھے، مولا دینا چاہتے تھے کہ اگر اپنی زوجہ کا انتخاب کرو تو کسی ایسی زوجہ کا انتخاب کرو جو تمہارے بچوں کو ولایت اہل بیت دودھ میں گھول کے پلا سکے، تمہارے بچوں کو۔ کیونکہ جو بدکار عورت ہوتی ہے آپ اس سے امید نہ رکھیں۔ جس گھر میں ہر وقت لوگوں کا آنا جانا ہو، جس گھر میں پردے کا پتہ نہ ہو، جس گھر میں نماز روزہ نہ ہو، جس گھر میں واجبات کی ادائیگی نہ ہو، جس گھر میں ہر وقت محرمات انجام دیے جا رہے ہوں، اس گھر میں اب ابو ذر یا سلمان جیسے لوگ تو پیدا نہیں ہوں گے نا اس گھر میں۔ تو اب زندگی کا جب یہ تم انتخاب کرنے لگو، مین مرلہ ہے ایسی خاتون کا انتخاب کرو، متقی ہو، پرہیزگار ہو، کیونکہ ماں کی گود بچے کے لیے اول درسگاہ ہے، پہلی درسگاہ ہے۔ ماں جیسی ہوگی بچے کا کردار بھی ویسا ہوگا۔ اگر ماں باعظمت ہوگی تو بچہ بھی باعظمت پیدا ہوگا۔ میں ایسے کیوں نہ کہہ دوں، اگر ماں فاطمہ بنت اسد جیسی ہوگی تو بیٹا علی حیدر کرار جیسا ہوگا، بیٹا علی حیدر کرار جیسا ہوگا۔ یا پھر کیوں نہ کہوں، اگر ماں شہداء کا جگر چبانے والی ہوگی تو بیٹا غریب شام جیسا پیدا ہوگا۔ ایسے ہی ہے نا جی۔ اور اگر ماں جناب زہرا جیسی ہوگی تو بیٹے حسنین شریفین جیسے ہوں گے، اور اگر ماں مجوسی جیسی ہوگی تو بیٹے کیا ہوں گے؟ یزید پلید جیسے ہوں گے۔ تو اب دوسری چیز، جناب عقیل جو تھے وہ خود بہت بڑے نسابہ تھے۔ نسب کا جو علم ہے، شجر کھنگالنے کا علم جو ہے، جناب عقیل اس میں بڑے ماہر تھے۔ دنیا کے بڑے بڑے دانشور اس علم میں جناب عقیل کے سامنے گھٹنے ٹیکتے نظر آتے تھے۔ جناب عقیل کے سامنے، جناب عقیل کو اس لیے کہا، بتانا چاہتے تھے کہ اگر رشتے کا انتخاب کرنا بھی ہے، اگر کسی سے کہنا بھی ہے تو کسی ایسے انسان سے کہے جو اس میں ماہر ہو۔ ہمارے ہاں میرج بیورو کھلے ہوئے ہیں جنہوں نے پیسوں کی خاطر رشتے کروا رہے ہیں اور یہ چیزیں کر رہے ہیں، ایسے ہی ہے نا جی۔ تو اب یہاں پر میرے مولا نے فرمایا کہ مولا کلابیہ خاندان جو ہے وہ عرب میں بڑا شجاع ترین، اور جناب حزام جو ہیں، جناب فاطمہ کے جو کیا ہیں والد محترم ہیں جناب حزام، جناب ام البنین کے، اور جناب عامر جناب فاطمہ کے چچا ہیں۔ اور بعد از ہاشمی خاندان اگر عرب میں پوچھا جاتا من اشجع العرب، عرب کا بڑا
بہادر کون ہے تو جناب عامر اور جناب حزام کا نام اٹھایا جاتا، اتنے بہادر تھے۔ فرمایا ٹھیک ہے عقیل بھائی میرا رشتہ ان کے لیے طلب کرو۔ روایت کہتی کہ جناب عقیل جناب حزام کے دروازے پہ گئے، دروازے پہ دکل باب کیا، خادم آیا باہر، فرمایا کہ جناب حزام کو بلا کے لے آؤ۔ جب خادم اندر دوڑا، فرمایا بنی قریش کے سردار جناب حضرت عقیل آپ کے دروازے پہ آئے ہیں۔ جناب حزام خود دوڑے ہیں، دروازہ کھولا، دروازہ کھول کر کہا مولا مجھے بلا لیا ہوتا، میں آپ کے در پہ حاضر ہو جاتا، ہماری طرف کیوں تشریف لے کر آئیں، کیوں زحمت کی ہے؟ تو یہاں پر جناب عقیل نے فرمایا جس مقصد کے لیے میں آیا ہوں رسول خدا ہمیں درس دے کر گئے تھے کہ اس مقصد کے لیے خود دروازے پہ چل کے جانا۔ فرمایا کون سا مقصد ہے؟ فرمایا کہ میں تیری بیٹی فاطمہ کا رشتہ مانگنے کے لیے آیا ہوں، تیری بیٹی فاطمہ کا رشتہ مانگنے کے لیے آیا ہوں۔ کیسا کس کے لیے رشتہ مانگنے کے لیے آئے ہوں؟ جناب عقیل نے کتنا پیارا جملہ ارشاد فرمایا۔ جناب عقیل نے فرمایا خطیب منبر سلونی، فاتح احد و بدر و حنین، وسیع رسول خدا، والد حسنین، ساقی کوثر، شافی محشر، سرکار علی ابن ابی طالب علیہ السلام کے لیے رشتہ مانگنے کے لیے آیا ہوں۔ جناب حزام نے جب یہ سنا جناب عقیل کے ہاتھوں پہ بوسہ دے کے فرمایا میری اس سے بڑی اور خوش نصیبی کیا ہوگی کہ میری بیٹی حسنین کی کنیز بن کے جائے گی، میری اس سے بڑی اور خوش نصیبی کیا ہوگی۔ مختصر کرتا ہوں، اللہم صلی علی محمد وآل محمد، مختصر کر رہا ہوں، مولانا صاحب کو زیادہ زحمت نہیں دینا چاہتا، بٹھانا نہیں چاہتا۔ رشتہ ہو گیا۔ بے شک مولا عباس کو جو شجاعت ہے ان کے رگوں میں مولا کائنات کی طرف سے ملی ہے، خون جو دوڑ رہا ہے مولا کائنات کا۔ بے شک مولا پیکر وفا ہیں، بانی وفا ہیں، لیکن مولا کو وفا جو پلائی گئی ہے ماں کے دودھ میں پلائی گئی ہے۔ جناب ام البنین کی وفا کے دو جملے فقط کہنا چاہتا ہوں اور پھر ذکر مصائب انشاءاللہ۔ اس وقت عقد ہوا، جناب فاطمہ کو لے کر آئے ہیں، دروازے پہ رک گئی ہیں، دہلیز زہرا میں اندر داخل نہیں ہوئی۔ فرمایا اے فاطمہ اندر کیوں نہیں داخل ہوتی؟ فرمایا جب تک اس گھر کے سردار مجھے اجازت نہیں دیں گے میں اندر نہیں جاؤں گی، میں اندر نہیں جاؤں گی۔ حسنین شریفین آگے بڑھے، ایک ہاتھ مولا حسن نے تھاما، دوسرا ہاتھ مولا حسین نے تھاما۔ اماں اندر تشریف لے کر آئیں، جب کہا نا اماں اندر تشریف لے کر آئیں، ہاتھ چھڑا لیے، ہاتھ جوڑ کر کہنے لگی میں آپ کی ماں نہیں آپ کی کنیز بن کے آئی ہوں، میں آپ کی ماں نہیں آپ کی کنیز بن کے آئی ہوں۔ یہ تھی وفا۔ اور جب اندر داخل ہوئی ہیں، 3-4 روز شادی کے جب گزر گئے، مولا کائنات گھر میں داخل ہوئے، جناب فاطمہ گریہ کر رہی تھی، رو رہی تھی۔ فرمایا فاطمہ روتی کیوں، گریہ کیوں کرتی ہو، کس نے اذیت دی ہے، تکلیف پہنچائی ہے، کس لیے گریہ کرتی ہو؟ فرمایا نہیں مولا آپ سے ایک درخواست کرنا چاہتی ہوں، میرا نام فاطمہ تبدیل کر دیں، مجھے فاطمہ کہہ کے نہ بلایا کریں۔ کیوں فاطمہ؟ رو کر کہنے لگیں جب آپ مجھے فاطمہ کہہ کے بلاتے ہیں حسنین کی آنکھوں میں آنسو آ جاتے ہیں، حسنین کو اپنی اماں زہرا یاد آتی ہیں، اور میں نہیں چاہتی میری وجہ سے حسنین کی آنکھوں میں آنسو آئیں۔ ہاں زدران حسینی، وہی عباس جس کو وفا جناب ام البنین نے سکھائی تھی، اس کی وفا کا وہ درجہ اس معیار پہ پہنچا کہ شب عاشور ہمارے ہاں تو نہیں پتہ نہیں کیا کیا پڑھا جاتا ہے، کیا کیا بیان کیا جاتا ہے۔ مولا عباس کے بارے میں ایسی ایسی روایات بیان کی جاتی ہیں کہ جو توہین حضرت عباس ہے، توہین اہل بیت ہے۔ کہا جاتا ہے کہ جب مولا نے کہا کہ عباس یہاں سے خیمے اکھاڑ دو، تو فرمایا مولا عباس کیا کہنے لگے اگر خیمے اکھڑوانے ہی تھے تو مجھے سالار کیوں بنایا تھا؟ آپ سے سوال کرتا ہوں کیا عباس جیسی ہستی مولا سید الشہداء کو جیسی بات کر سکتی ہے؟ اور بند بنے ہوئے جے جنگ کربل دی نہ یا کرنی، میں نے جرنیل کیوں بنایا یا؟ عزیزارو عباس وہ ہستی ہے جب بھی مولا حسین کے سامنے پیش ہوتے کبھی مولا کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے بات نہ کرتے تھے، ہمیشہ جب بھی مولا حسین کی خدمت میں جاتے پاؤں پہ نظر ہوتی، سر جھکا کے کیسے بلاتے یا سیدی یا مولائی، او میرا آقا، او میرا سردار، او میرا مولا، مولا کہہ کے بلاتے تھے۔ کہ عباس جیسی ہستی ایسے کہہ سکتی ہے؟ نہیں عزیزان حسینی۔ اور خود مولا عباس کا تعارف مولا صادق نے مولا کے زیارت نامے میں کروایا ہے۔ مولا کیا فرماتے ہیں؟ السلام علیکہ ایھا العبد السہل،
اے عبد صالح آپ پہ میرا سلام ہو۔ پھر عبد صالح کی تعریف کی ہے، کون عبد صالح؟ المطیع للہ ولرسولہ ولامیر المومنین والحسن والحسین، وہ عبد صالح جو خدا کا مطیع اور فرما بردار ہے، رسول کا ہے، مولا کائنات کا اور حسنین شریفین کا ہے۔ وہ عبد صالح کیا مولا حسین کو ایسی بات کر سکتے ہیں؟ ہاں زدران حسینی، دو چیزیں ایک انسان میں اکٹھی نہیں ہو سکتی، ایک اطاعت، دوسری شجاعت۔ کیوں؟ شجاعت کے لیے انسان کو دل سخت کرنا پڑتا ہے، اپنے دل کو مضبوط کرنا پڑتا ہے، نڈر بنانا پڑتا ہے اپنے آپ کو، لیکن اطاعت کے لیے انسان کو اپنا دل جھکانا پڑتا ہے، اپنے آپ کو مارنا پڑتا ہے، اپنی میں کو ختم کرنا پڑتا ہے۔ جس ہستی میں یہ دونوں چیزیں اکٹھی ہو جائیں اس ہستی کو ابو الفضل العباس کہتے ہیں، اس ہستی کو ابو الفضل العباس کہتے ہیں۔ دلیل دوں گا، شب عاشور جس وقت شمرلعین کربلا میں 4000 کا لشکر لے کر داخل ہوا نا، اس وقت اس نے عمر بن سعد سے کہا جنگ کیوں نہیں شروع کی؟ تو عمر بن سعد نے کہا حسین نے مہلت مانگی ہے، حسین نے مہلت مانگی ہے، کل جنگ ہونی ہے۔ علامہ علی نقی نقن فرمایا کرتے تھے حسین نے اصل میں مہلت مانگی نہیں، حسین نے مہلت دی تھی، حسین نے مہلت دی تھی، اور اسی مہلت کا نتیجہ حر کی شکل میں سامنے آیا، اسی مہلت کا نتیجہ حر کی شکل میں سامنے آیا۔ یقلعین کہتا ہے کہ نہیں میں نے جنگ کرنی ہے، کہتے جا پھر جا در اہل بیت پہ خیام حسینی پہ جا کے خود جا کے بات کر، یہ 4000 کا لشکر لے کر آیا ہے خیام حسینی کے بارے۔ اس نے بلند آواز سے کہا اہل بیت نبوہ جنگ کے لیے تیار ہو جاؤ، ہم جنگ کرنے کے لیے آئے ہیں۔ یہ آوازیں میرے مولا سید الشہداء کے کانوں پہ جب پڑی ہیں، کیا فرمایا؟ عباس باہر جا کے دیکھو کون آیا ہے۔ جناب عباس باہر آئے، شمرلعین کھڑا تھا۔ شمرلعین نے کہنے لگا کہ اے عباس تجھے معلوم ہے کہ میں جنگ کرنے کے لیے آیا ہوں، اپنے آپ کو تیار کر لو، جنگ کے لیے آمادہ کر لو۔ مولا نے فرمایا تجھے معلوم نہیں ہے کہ میرے مولا نے حکم دیا ہے کہ جنگ کل ہوگی؟ یہ کہتا ہے نہیں جنگ کل نہیں ہونی، آج ہونی ہے۔ اس وقت مولا عباس کیسا یقین تھا مولا حسین کے فرمان پہ، فرمایا جو کچھ حسین فرماتے ہیں وہی ہوتا ہے۔ حسین نے کہا ہے کل جنگ ہونی ہے تو کل ہوگی، یہ کہتا ہے نہیں جنگ آج ہی ہوگی۔ پھر اس نے 4000 اپنے جو لشکر تھا اس کو حکم دیا کہ اپنی تلواریں اپنی نیاموں سے باہر نکالو۔ ان 4000 لشکر نے تلواریں جب باہر نیام سے باہر آئیں، مولا کی شجاعت بتانا چاہتا ہوں، ایک طرف 4000 کا لشکر ہے، ایک طرف تنہا ام البنین کا لال ہے۔ جب میرے مولا نے دیکھا انہوں نے تلواریں نکالی ہیں، مولا عباس نے بھی اپنی نیام کو اپنی تلوار کو نیام سے باہر نکالا، زمین پہ ایک خط کھینچا، خط کھینچ کے میرے مولا نے فرمایا جس کسی نے اپنی ماں کا دودھ پیا ہے اس خط کو عبور کر کے دکھائے۔ جس کسی نے اپنی ماں کا دودھ پیا، اپنے باپ کی اولاد ہے، اس خط کو عبور کر کے دکھائے۔ کسی میں جرت نہ تھی۔ جب عباس کی تلوار کو باہر آتے دیکھا، سب نے اپنی تلواریں نیاموں میں ڈال لی۔ یہی آوازیں جناب سیدہ زینب کے کانوں پہ پڑی ہیں۔ فرمایا اماں فضہ باہر جا کے دیکھنا کیا معاملہ ہے۔ جناب فضہ اب مولا کی اطاعت بتانا چاہتا ہوں، بہادر کتنے تھے اور مطیع کتنے تھے۔ جناب فضہ نے باہر دیکھا، واپس آئیں، فرمایا میری آقا زادی ایک طرف 4000 کا لشکر ہے، ایک طرف تنہا آپ کا بھائی کھڑا ہے، لشکر کو روک کے کھڑا ہے۔ بی بی نے فرمایا اے عباس تیری شجاعت پہ قربان جاؤں، تیری شجاعت پہ قربان جاؤں۔ اماں فضہ جا کے عباس سے کہے بہن زینب تجھے خیموں میں بلاتی ہے، بہن زینب تجھے خیموں میں بلاتی ہے۔ زدران حسینی جس وقت جناب فضہ آئی ہیں نا، پیغام پہنچایا ہے، چاہیے تو یہ تھا نا بول دیتے جاؤ آقا زادی سے کہو کہ 4000 کا لشکر میں روک کے کھڑا ہوں، اگر میں خیموں میں آ گیا تو یہ حملہ کر دیں گے، میں ان کو روک کے کھڑا ہوں۔ نہیں عزاداران حسینی، جیسے ہی جناب فضہ نے فرمایا نا تجھے تیری آقا زادی خیموں میں بلاتی ہے، تلوار کو نیام میں ڈالا، سارے جھکا کے کہا جب میری آقا زادی بلاتی ہے تو میں کون ہوا یہاں پہ کھڑا ہونے والا۔ یہ اطاعت ہے، یہ فرما برداری ہے، یہ مطیع ہیں۔ المطیع للہ ولرسولہ ولامیر المومنین۔ ہاں عزاداران حسینی، یہ عباس ہی تھا جس کے سہارے علی کی بیٹیوں نے مدینہ چھوڑا تھا، یہ عباس ہی تھا۔ عزاداران حسینی، عباس وہ شہید ہیں، ہر شہید کا لاشا خیموں میں پہنچا ہے نا تو بیویوں نے اس کے ناموں کے بین کیے ہیں۔ جناب اکبر کا لاشا آیا، بیویوں نے رو کر کہا واہ اکبرا۔
جناب قاسم کا لاشا آیا، بیبیوں نے واہ بین کر کے کہا واہ قاسمہ، واہ اونا، واہ محمدہ، واہ علی اصغرہ، واہ حسینہ کے تک کے بین ہوئے۔ لیکن عزادارو مقتل میں روایات بتاتی ہیں کہ جس وقت عباس کی شہادت کا پتہ چلا نا، کسی بی بی نے نہیں کہا واہ عباسا، ہر بی بی رو کے یہی کہتی تھی واہ حجابا، ہائے ہمارا پردہ، ہائے ہماری چادر۔ اجرکم اللہ، اجرکم من السیدہ۔ عزاداران حسینی، ہر امام نے اپنے آخری وقت میں مولا حسین کی غربت کو یاد کیا ہے، زیادہ سے زیادہ 5 منٹ بس، اس سے اوپر نہیں۔ ہر امام نے اپنے آخری وقت میں مولا سید الشہداء کی غربت کو یاد کیا ہے۔ 25 محرم جس وقت میرے مولا سجاد کو زہر ملی ہے، مولا نے اپنے بیٹے باقر سے پانی مانگا ہے، باقر بیٹا مجھے پانی پلا۔ عزاداران حسینی، میرے مولا پانی کا جام اٹھا کے چلیں، اپنے بابا کے سامنے پیش کیا۔ مولا فرماتے ہیں جیسے ہی میں نے پانی پیش کیا، میرے بابا نے رونا شروع کر دیا، آنسو بہانے شروع کر دے۔ بابا روتے کس لیے ہیں؟ کوئی تکلیف ہے، کوئی درد ہے، زہر کی تکلیف ہے، جگر کے ٹکڑے کٹ کے باہر آ رہے ہیں، اس لیے گریہ کرتے ہیں۔ رو کر فرمایا نہیں باقر بیٹا، میرا آخری وقت ہے، میں نے تجھ سے پانی مانگا، تو پانی لے کر آ گیا۔ باقر بیٹا تو تو خود کربلا میں موجود تھا، میرا بابا حسین علی اصغر کے لیے پانی مانگتا رہا، کسی نے ایک گھونٹ پانی نہ پلا۔ اجرکم اللہ، اجرکم من السیدہ۔ سوائے غم حسین کے کوئی غم نہ دیکھ۔ اور اسی طرح عزاداران حسین، امام صادق کا دور دیکھیں، امام صادق کے گھر کو 6 مرتبہ آگ لگی ہے، 6 مرتبہ میرے مولا صادق کے گھر کو جلایا گیا ہے۔ عزادارو، ابو بصیر روایت کرتا ہے جب آخری دفعہ میرے امام کے گھر کو آگ لگی نا، میں نے اپنے دوستوں محمد بن مسلم، زرارہ بن آئی، ان سب کو ساتھ میں لایا، ہم نے پانی جمع کیا، پانی اکٹھا کر کے گھر میں داخل ہوئے، آگ کو گل کر دیا گیا۔ جب آگ بجھ چکی نا، ابو بصیر کہتا ہے میں کیا دیکھتا ہوں، تیرے میرے امام دیوار کا سہارا لے کر گریہ کر رہے تھے، رو رہے تھے۔ ابو بصیر کہتا ہے میں امام کی خدمت میں گیا، قدموں پہ ہاتھ رکھ کے کہا بے ابی انت و امی ابن رسول اللہ، میرے والدین آپ پہ قربان جائیں، مولا آگ تو بجھا دی گئی ہے، آگ کو گل کر دیا گیا، آپ کے بچے محفوظ ہیں، آپ کے اہل و عیال محفوظ ہیں، مولا گریہ کس لیے کرتے ہیں؟ مولا نے رو کر فرمایا ابو بصیر میرے گھر میں آگ لگی، تم لوگوں نے پانی جمع کیا، آگ کو بجھا دیا، بے شک میرے بچے محفوظ ہیں، میرا خانوادہ محفوظ ہے، میرے اہل و عیال، لیکن ابو بصیر مجھے یہ آگ نہیں رلاتی۔ مولا کون سی آگ رلاتی ہے؟ رو کر کہا ابو بصیر مجھے رلاتی ہے تو شام غریبہ، کربلا کی آگ رلاتی ہے، آئے وہ جلتے خیمے، آئے ہماری جدہ زینب، کبھی ایک یتیم کو بچاتی تو کبھی دوسرے۔ اجرکم اللہ، اجرکم من السیدہ۔ سوائے غم حسین کے کوئی غم نہ دیکھیں۔ عزادارو، ابو سلت روایت کرتا ہے، کہا نا ہر امام نے اپنے آخری وقت میں مولا حسین کی غربت کو یاد کیا۔ خادم مولا رضا ہے، گئے ہیں جو زیارات پہ یقیناً اس کی قبر کی بھی زیارت کر کے آئے ہوں گے۔ ابو سلت کہتا ہے مولا رضا گھر سے باہر نکلنے لگے، مجھے کہا ابو سلت میں تھوڑی دیر بعد واپس آؤں گا، اگر میرے چہرے پہ نقاب ہو تو سمجھ لینا مجھے زہر مل گئی ہے، میرا آخری وقت ہے۔ ابو سلت کہتے ہیں تھوڑی دیر نہ گزری تھی میرے مولا گھر میں آئے، مولا کے چہرے پہ نقاب تھا، میرے پاؤں سے زمین نکل گئی، میں مولا کے قدموں میں گر گیا۔ ابو سلت رو کر مولا کہتے ہیں ابو سلت مجھے بستر بنا دے۔ ابو سلت کہتا ہے میں نے بستر بنا کے دیا، مولا کے سامنے پانی پیش کیا، مولا نے رونا شروع کر دیا۔ ابو سلت کہتا ہے مولا گریہ کس لیے کرتے ہیں، کیوں روتے ہیں؟ پردیس میں ہیں، عالم غربت میں ہیں، کوئی نہیں ہے، اس لیے میں موجود ہوں نا، آپ کا غلام، آپ کا نوکر، میں غسل دوں گا، میں کفن پہناؤں گا۔ رو کر کہنے لگے ابو سلت نہیں، میں اجاز امامت سے جانتا ہوں ابھی میرا بیٹا تقی آئے گا، مجھے غسل بھی دے گا، مجھے کفن بھی پہنائے گا، میرا جنازہ شان و شوقت سے اٹھے گا۔ مولا پھر روتے کیوں ہیں؟ رو کر کہنے لگے ابو سلت مجھے اپنے دادا سجاد کی غربت رلاتی ہے، آئے جو کربلا میں 11 محرم پہ بابا کی لاشہ پہ کھڑے ہو کر کہتا تھا او میرے اللہ مجھ سے بھی بڑا کوئی غریب ہوگا، او بابا بھی میرا مارا جائے، غسل و کفن بھی نہ دے سکوں۔ عزادارو، آخری جملہ آپ سے سوال کرتا ہوں، ہر امام نے اپنے آخری وقت میں مولا حسین کی غربت کو یاد کیا، مولا حسین نے اپنے آخری وقت کس کو یاد کیا؟ امام حسین نے بھی تو یاد کیا ہوگا نا عزاداران حسینی، مولا حسین نے کس کو یاد کیا؟ روایت بتاتی جس وقت مختار کو نا پکڑ کے
لے گئے نا، جج حرمل کو مختار کے سامنے پکڑ کے لے گئے نا، تو حرمل سے مختار نے پوچھا تو نے کیا کیا تھا؟ اس نے کہا تیرا امام جب خیموں سے باہر نکلا تھا، ایک لعین نے آگے بڑھ کر تیرے امام کی پیشانی میں پتھر مارا تھا، پتھر کا لگنا تھا، خون نکلا، تیرے امام نے ابا کا دامن اٹھا کے خون صاف کرنے کا ارادہ کیا۔ عزادارو، یہ کہتا ہے کہ جب امام نے ہاتھ بلند کیا، تیرے امام کی مجھے پسلیاں نظر آئیں، میں نے 3 شعبہ تیر تیرے امام کی پسلیوں میں مارا۔ عزادارو، تیر کا لگنا تھا، جو بندہ رونا چاہتا ہے آخری روایت، عزادارو تیر کا لگنا تھا، میرے امام نے آگے سے نکالنے کی بڑی کوشش کی، نہ نکلا، اب خود کو زینے ذوالجناح پہ جھکا دیا، جھکانے کے بعد پیچھے سے ہاتھ بڑھایا، تیر باہر نکالا۔ عزادارو، روایت کہتی ہے تیر کا باہر آنا تھا، میرے امام نے 3 مرتبہ رو کے کہا یا امی زہرا، آئے میری اماں زہرا، آئے میری اماں زہرا۔ علماء لکھتے ہیں اس مشکل وقت میں امام نے اپنی اماں کو کیوں یاد کیا؟ لعین نے جو تیر مارا تھا وہ مولا کی پسلیوں میں پھنس گیا تھا، آگے سے نہ نکلا، نکالنے کا ارادہ کیا، نہ نکلا، جب پیچھے سے تیر نکالا پسلیاں ٹوٹ گئیں، اپنی پسلیاں بھول گئے، اپنی اماں کی پسلیاں یاد آئیں۔ آئے اماں وہ جلتا دروازہ، آئے اماں تیری ٹوٹی پسلیاں، او اماں تیری غربت پہ قربان۔